میں اس نوکری کو چھوڑ رہی ہوں۔ میں مزید آپ کا حد تک آمیز رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سمیرا نے جاب کارڈ نکال کر ٹیبل پر پٹخا اور آفس سے باہر نکل گئی۔ سلطان احمد غصے سے مٹھی بھینچ گیا۔ اس نے سوچا تھا سمیرا کی ماں بیمار ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ 2 دن میں ہی واپس معافی مانگ کر نوکری جوائن کرے گی۔ پر جب 1 ہفتے بعد اسے معلوم ہوا کہ سمیرا نے بلال انڈسٹریز جوائن کر لی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ بلال انڈسٹریز ان کے مخالف تھے۔ تم نے میرے مخالفین سے ہاتھ ملا کر بہت بڑی غلطی کی ہے سمیرا، تمہیں اس کی سزا بھی بڑی ہی ملے گی، کہتے ہوئے سلطان نے رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، مگر آج کی رات سمیرا کو بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں اندر کمرے میں بیمار پڑی تھی، ان کے کرانے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ان حالات میں سمیرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے سارے راستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو اس تکلیف سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ سمیرا کی ماں تنہا کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، مگر سمیرا باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یوں درد سے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے وحشت سے اپنے گھر کے خالی در و دیوار کو دیکھا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ آہستہ آہستہ گھر کی ساری قیمتی چیزیں بک چکی تھیں۔ یہ گھر اس کے بابا نے بہت ہی محبت سے بنایا تھا، مگر اب اس گھر میں 2 لوگوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک بیمار تھا تو دوسرا مجبور تھا۔ جب تک سمیرا کے بابا زندہ تھے، سمیرا نے شہزادیوں کی مانند اپنی زندگی گزاری تھی، مگر کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں ایک جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی۔ وہ کچھ عرصے تک بستر پر پڑے رہے۔ اس عرصے میں سمیرا اور اس کی ماں نے ان کی بہت خدمت کی تھی، مگر شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی گئی تھی۔ ساری جمع پونجی ان کی بیماری پر لگ گئی، مگر پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے جانے کے بعد سمیرا کی ماں بیمار رہنے لگی۔ ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ جیسے تیسے گھر کا گزارا چل رہا تھا، مگر اب سریا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات کھانستی رہتی اور سمیرا کے پاس ان کی دوائی لانے کے پیسے تک نہیں تھے۔ جو کچھ پیسے اس کے پاس تھے، اسے گھر کی دال روٹی چل رہی تھی۔ اگر وہ اسے سریا کی دوائی لے کر آ جاتی تو پھر کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سمیرا، میرے پاس آ جا میری بچی، یوں باہر بیٹھ کر مت رویا کر۔ سریا نے کھانستے کھانستے سمیرا کو آواز لگائی۔ سمیرا نے ان کی بات سن کر سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب سے دور کہیں بھاگ جائے، اسے اپنی ماں کا یہ بیمار چہرہ نہ دیکھنے کو ملے۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ سمیرا نے سامنے لگے دھندلے آئینے میں خود کی شبیہ دیکھی۔ وہ خود بھی جانے کتنے برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ سمیرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سریا کے سامنے گئی تو اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ سمیرا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، کیوں اس طرح سے رو کر خود کو تکلیف دے رہی ہے؟ سریا نے سمیرا کے روئے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ اماں، میں آپ کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا کروں۔ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ بابا کیوں ہمیں اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سمیرا یہ کہتے ہوئے سریا کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، یہ تکلیف ہماری قسمت میں لکھی ہے۔ اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو ہمیں یہ سب نہیں دیکھنا پڑتا، مگر قسمت نے انہیں بہت جلدی ہم سے چھین لیا۔ تم اس طرح سے مت رو، بلکہ صبر کرو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی آزمائش ہے۔ سریا نے سمیرا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر سمیرا مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ان سارے حالات کی عادی نہیں تھی۔ اماں، مجھ سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آپ پلیز مجھے وہ سونے کی بالیاں دے دیں جو آپ نے میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں۔ جب آپ کی دوائیاں ہی نہیں آئیں گی
اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم ان کا کیا کریں گے؟ سمیرا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھتے اپنے آنسو صاف کیے اور سریا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیرا کی بات سن کر سریا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تم جانتی بھی ہو وہ بالیاں میں نے کتنی محبت سے بنائی ہیں؟ سریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اماں، اس وقت آپ کی صحت میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ وہ بالیاں بیچ کر ہم لوگ کچھ دن اور گزارا کر سکتے ہیں، اب تو سارے پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں، سمیرا نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سریا نے بے بسی سے سمیرا کی طرف دیکھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں سے بہت سنبھال کر رکھی ہوئی سونے کی بالیاں نکال کر سمیرا کی جانب بڑھا دی۔ سریا کے چہرے پر اس وقت اذیت رقم تھی۔ انہوں نے وہ بالیاں بہت ارمانوں سے اپنی بیٹی کے لیے بنا کر رکھی تھی۔ اس وقت ان کا دل کس قدر دکھ رہا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ سمیرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان بالیوں کو تھام لیا تھا۔ اب صبح سب سے پہلے اسے یہی کام کرنا تھا کہ ان بالیوں کو لے جا کر بیچ دینا تھا، اور ان سے جو پیسے ملنے تھے ان سے سریا کے لیے دوائی لے کر آنی تھی، ورنہ سریا کا مرض وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اگر انہیں وقت پر دوائیاں میسر نہ آئیں تو سریا کا مرض جان لیوا بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے سمیرا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنا باپ تو کھو چکی تھی مگر اب اپنی ماں کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں ہی اس کے لیے کل سرمایہ تھی۔ اگر وہ انہیں بھی کھو دیتی تو اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہ بچتا، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی۔ سمیرا اگلے دن جا کر وہ سونے کی بالیاں ایک دکاندار کو بیچ آئی۔ اس کے بدلے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے۔ اب ان پیسوں میں وہ لوگ چند دن مزید سکون سے گزارا کر سکتے تھے۔ سمیرا نے گھر آتے ہوئے سریا کی دوائیاں لے لی۔ وہ خوش تھی کہ اب اس کی ماں کو ساری ساری رات درد اور تکلیف سے جاگنا نہیں پڑے گا۔ گھر کا سودا سلف بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ محلے کے دکاندار کو پچھلا حساب کتاب چکا کر وہیں سے گھر کے لیے سودا لے گی۔ جس وقت وہ اپنے محلے میں پہنچی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ گلی میں سناٹا چھایا تھا۔ سمیرا اپنی شال درست کرتی محلے کی دکان پر گئی۔ وہاں رشید دکاندار بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سمیرا نے اسے آواز لگائی، رشید انکل، مجھے گھر کے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ رشید دکاندار فوراً ہڑبڑا کر اٹھا اور سامنے سمیرا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی۔ بڑے دنوں بعد تم میری دکان پر آئی ہو، رشید نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے سمیرا سے کہا۔ اس کے زردی مائل دانتوں کو دیکھ کر سمیرا کا دل خراب ہوا، مگر رشید کے سامنے کھڑے ہونا اس کی مجبوری تھی۔ سمیرا نے گہری سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ میں آپ کا پرانا حساب چکانے آئی ہوں، آپ بتا دیں ہمارے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ سمیرا نے سنجیدگی سے رشید سے کہا۔ سمیرا کی بات سن کر رشید نے گہری نظروں سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں کے پاس تو میرا حساب چکانے کے پیسے نہیں تھے، پھر اچانک سے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ رشید نے مشکوک نظروں سے سمیرا کو دیکھا۔ اماں نے اپنی سونے کی بالیاں بیچ دی ہیں، وہی بیچ کر میں گھر کے لیے سودا لینے آئی ہوں۔ آپ پہلے اپنا پرانا حساب ختم کر لیں، اس کے بعد میں آپ سے سودا لوں گی۔ رشید دکاندار کی نظروں سے وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ میں نے تو تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ تمہیں پیسوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں جو بھی سامان چاہیے ہو تم فری میں لے جا سکتی ہو، بس اس کے بدلے تمہیں کچھ پل میرے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ رشید نے کاؤنٹر کے پار سے سمیرا کی جانب جھکتے خباثت سے کہا۔ اس کے چہرے پر چھائی شیطانی مسکراہٹ نے سمیرا کی تن بدن میں آگ لگا دی۔ تبھی سمیرا اچھل کر اپنی جگہ سے چند قدم دور ہٹی۔ اس نے نفرت سے رشید دکاندار کی طرف دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا، جب تک اس کے بابا زندہ تھے وہ ان لوگوں کی آؤ بھگت کرتے نہیں تھکتا تھا، اور اب جب اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا تو یہی شخص سمیرا پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ سمیرا نے صبر کا گھونٹ بھرا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور ہے اور اس شخص کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔
مزید وہ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بھی مجبور ہو گئی تھی۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تھے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا تو یہی رشید دکاندار اسے بغیر پیسوں کے راشن دیا کرتا تھا، مگر ہر بار وہ اس کے سامنے ایک ہی شرط رکھتا تھا کہ وہ کب اس کا دل خوش کرنے آ رہی ہے، اور سمیرا اس کی بات پر دل و جان سے کام کر رہ جاتی تھی، مگر ہر بار اس کے سامنے آنا سمیرا کی مجبوری تھی۔ رشید انکل، آپ مجھے اس بات کے لیے مجبور مت کریں کہ میں آپ کی اصلیت سارے محلے کو بتا دوں۔ آپ کی بیٹی میری ہم عمر ہے، جب اسے اپنے باپ کے بارے میں یہ باتیں سننے کو ملیں گی تو اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ آئندہ مجھ سے اس قسم کی بکواس کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ سمیرا نے سخت لہجے میں رشید سے کہا، مگر یہ وہی جانتی تھی کہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا دل کتنی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر پسینہ آ گیا تھا اور زبان بار بار لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ رشید نے پیچھے ہوتے ہوئے کینہ توز نظروں سے سمیرا کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی اس کے جھانسے میں نہیں آتی تھی، ہر بار اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی تھی۔ اسی اثنا میں رشید دکاندار کا بیٹا دکان میں داخل ہوا۔ سمیرا باجی، کیا چاہیے آپ کو؟ رشید دکاندار کے بیٹے نے نرمی سے سمیرا سے پوچھا۔ وہ جب بھی اس کی دکان پر آتی تھی وہ سمیرا کا خیال کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یتیم لڑکی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ سمیرا نے اس کے آنے پر سکون کی سانس بھری اور جلدی جلدی اپنا سامان نکلوانے لگی، جبکہ رشید دکاندار خاموشی سے بیٹھا یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سمیرا کا گلا دبا دے۔ اس کمبخت سمیرا پر کافی عرصے سے اس کی نیت خراب تھی، مگر اب تک سمیرا اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ یہی بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سمیرا گھر کا راشن لے کر فوراً اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی، کیونکہ سریا گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر سریا کے سامنے جانے سے پہلے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی انہیں یہ سب کچھ بتا کر پریشان کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ سب خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ سمیرا، تم سلطان کے پاس نوکری کے لیے کیوں نہیں چلے جاتی؟ اگر میں اس سے کہوں گی تو وہ تمہیں لازمی نوکری دے دے گا۔ سریا نے اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی سمیرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ سمیرا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ گئی۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب جانتی بھی ہیں کہ ابو اپنی زندگی میں کبھی بھی سلطان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کے جانے کے بعد میں کیوں سلطان کے پاس نوکری کے لیے جاؤں؟ سمیرا نے آنکھوں میں الجھن لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سریا نے سمیرا کی بات سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ماضی کی یادوں میں کھو سی گئی۔ سریا اور دلاور صاحب نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے سارا ہی خاندان دلاور صاحب کے خلاف ہو گیا، کیونکہ دلاور صاحب کے ماں باپ ان کی شادی اپنے ہی خاندان میں کرنا چاہتے تھے، مگر دلاور صاحب کو سریا پسند آ گئی۔ سریا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ان کے والد ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے، جس کی وجہ سے کھینچ تان کر ان کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ سریا اور دلاور صاحب کی ملاقات اتفاق سے ہوئی تھی اور وہیں سے ان دونوں کی محبت پروان چڑھی تھی، مگر جب شادی کا وقت آیا تو دلاور صاحب کے گھر والوں نے سریا سے ان کی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ سریا اور ان کے گھر والے کسی بھی لحاظ سے ان کے برابر نہیں تھے، مگر دلاور صاحب بھی ٹھان چکے تھے کہ وہ کسی بھی صورت سریا سے ہی شادی کریں گے۔ وہ اپنی محبت سے اور ضد سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ جب سب گھر والے ان کے خلاف ہو گئے تو وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر سریا سے شادی کر لی۔ دلاور صاحب کی سریا سے شادی کرنے کی وجہ سے خاندان میں قیامت آ گئی۔ کوئی بھی ان دونوں کی شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سریا سے شادی کرنے کے جرم میں دلاور صاحب کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا اور انہیں گھر سے بھی نکال دیا گیا۔
जिस वक्त दिलावर साहब घर छोड़कर निकले, उनकी जेब में कुछ भी नहीं था। वो बेसरो सामाने की हालत में सुरैया को लेकर घर से निकले थे, क्योंकि उनके माँ बाप सुरैया से उनकी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और अब जब उन दोनों ने शादी कर ली थी तो वो इस शादी को भी कबूल नहीं कर रहे थे। इसीलिए दिलावर साहब को ही घर से निकाल दिया गया और उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए गए। अब दिलावर साहब के हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। दिलावर साहब ने एक घर किराए पर ले लिया और वहीं जाकर सुरैया के साथ रहने लगे। शादी के बाद 1 साल के अरसे में ही दिलावर साहब और सुरैया के घर में एक नन्ही सी परी ने आंख खोली। उन दोनों ने बहुत ही मोहब्बत से उसका नाम सुमेरा रखा और उसे प्यार और मोहब्बत से परवान चढ़ाने लगे। सुमेरा अगर अपने मुंह में सोने का चमचा लेकर नहीं पैदा हुई थी तो भी दिलावर साहब ने उसकी परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सुमेरा की परवरिश शहजादियों की मानंद की थी। वो उसे दिलो जान से प्यार करते थे। जब तक दिलावर साहब जिंदा रहे, सुमेरा में एक बेहतरीन माहौल में रही। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दिलावर साहब के इंतकाल के बाद सुमेरा के सामने इस दुनिया की हकीकत आ गई। दिलावर साहब ने अपने घर वालों से अपने किए की माफी मांगने की कोशिश की, मगर उनके घर वालों का एक ही जवाब होता था कि अगर वो सुरैया को तलाक दे देंगे तो वापस उस घर में आ सकते हैं। मगर दिलावर साहब के बस में ये हरगिज नहीं था। सुरैया ना सिर्फ उनकी बीवी थी, बल्कि उनकी मोहब्बत और उनकी बेटी की माँ थी। वो किसी भी सूरत में सुरैया को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने घर वालों की इस बात को नहीं माना और उनके घर वालों ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि दिलावर साहब के घर वालों ने सुमेरा तक को कबूल नहीं किया। दिलावर साहब ने नौकरी कर ली थी, इस तरह से उन्हें अपने घर वालों की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं रही थी, मगर फिर भी हमेशा से उन्हें अपने घर वालों की कमी खलती रही थी। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी किसी ने उनकी मदद नहीं की थी, सिवाय सुल्तान बाबर के। सुल्तान एक ऐसा शख्स था जिसने अपने चचा की बीमारी का सुनकर तड़प कर उनकी मदद करने को आया था, मगर जब तक ये खबर सुल्तान तक पहुंची बहुत देर हो गई थी। दिलावर साहब की बीमारी बढ़ चुकी थी और फिर वो एक दिन खालिक हकीकी से जा मिले थे। उस दिन के बाद से कभी सुल्तान ने दोबारा इस घर में कदम नहीं रखा था और ना ही वो इन लोगों के हालात से वाकिफ था। उसकी वजह से सुमेरा और सुल्तान बखूबी वाकिफ थे। इसीलिए सुल्तान कभी दोबारा इस घर में कदम नहीं रख पाया और ना ही इन लोगों के बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश की। सुरैया की बात सुनकर सुमेरा सोच में पड़ गई थी। वो जानती थी कि सुल्तान उससे नफरत करता है। दिलावर साहब अंदर कमरे में बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे जब सुल्तान पहली बार अपने चचा के घर में दाखिल हुआ था। सुल्तान 7 साल का था जब दिलावर साहब को घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद से वो कभी सुल्तान से नहीं मिले थे, जबकि सुल्तान में उनकी जान बसती थी। सुल्तान भी वक्त के साथ साथ ये भूल गया कि उसका एक और भी रिश्ता इस दुनिया में मौजूद है और ना ही कभी किसी ने उसे बताने की कोशिश की। और फिर एक दिन उसे अपने बाप की ज़बानी ये बात मालूम हुई कि इस दुनिया में उसका एक चचा भी है जो शदीद बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर है। मगर वो लोग फिर भी इतने संग दिल थे कि उन्होंने पलटकर इन्हें देखना गवारा नहीं किया। मगर जब सुल्तान को खबर मिली तो वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खिंचा चला आया। सुल्तान उस छोटे से घर के सहन में खड़ा था। वो जिंदगी में पहली बार अपने चचा के घर आया था। अंदर कमरे में दिलावर साहब बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद अस्पताल वालों ने उन्हें जवाब दे दिया था। उनकी बीमारी का इलाज के लिए अब बहुत देर हो गई थी और कुछ नहीं हो सकता था। सुमेरा सुल्तान के सामने खड़ी थी और गुस्से से सुल्तान को देख रही थी। अब आप क्यों आए हैं मेरे बाबा के बारे में पूछने? जब मेरे बाबा का मर्ज काबिल इलाज था तो आप लोगों ने उनकी कोई मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मेरे बाबा इतने दिन तक अस्पताल में रहे और अब सारे डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है।
ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ اپنی ہمدردی کا ٹوکرا اٹھا کر چلے آئے ہیں. سمیرا نے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کیا اور غصے سے بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سلطان سے کہا. سلطان نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس بھری. میں نہیں جانتا کہ ہمارے بڑوں کے درمیان سالوں پہلے کیا ہوا، مگر مجھے جیسے ہی دلاور چچا کی طبیعت خرابی کی خبر ملی میں فوراً ہی آ گیا ہوں. مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اتنی دیر ہو جائے گی اور دلاور چچا کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی. پلیز مجھے ایک بار ان سے مل لینے دو. سلطان نے سمیرا کی منت کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ سمیرا نے سلطان کو دلاور صاحب سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا. تم لوگوں کو میرے بابا سے ملنے کا کوئی حق نہیں. تم سب لوگوں کی وجہ سے آج میرے بابا اس حالت میں پہنچے ہیں. وہ سالوں تک اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے ترستے رہے، مگر تم لوگوں نے ان پر ذرا رحم نہیں کیا. انہوں نے تم لوگوں سے اپنے علاج کے لیے مدد بھی مانگی تھی، مگر ان کا جائز حق دینے سے بھی انکار کر دیا گیا. تو اب کس منہ سے انہیں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اب بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں. میں ہرگز بھی آپ کو اپنے بابا سے ملنے نہیں دوں گی. سمیرا نے روتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تھا، کیونکہ آج صبح ہی ڈاکٹر نے مکمل ناامیدی کا اظہار کر دیا تھا. وہ لوگ اسپتال سے دلاور صاحب کو گھر لے آئے تھے. دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، بس میں ایک بار اپنے چچا سے ملنا چاہتا ہوں. سلطان نے ضبط سے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی ضدی لڑکی کو دیکھا جو اپنے بابا کی بیماری کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے نفرت واضح محسوس کر سکتا تھا، جبکہ سلطان کو بھی احساس تھا کہ اس کے خاندان والوں نے اپنے ہی سگے بیٹے کے ساتھ غلط کیا ہے. اسی اثنا میں سریا کمرے سے باہر آئی اور سلطان کو صحن میں کھڑا دیکھا تو سلطان کی جانب بڑھی. سریا نے محبت سے سلطان کو مخاطب کیا. سلطان بیٹا، تم کب آئے اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اندر جا کر اپنے چچا سے مل کر آؤ. سریا نے سلطان کو اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا. سلطان نے ایک نظر سمیرا پر ڈالی جو کھڑی اسے گھور رہی تھی اور پھر اندر کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے. دلاور صاحب بھی اتنے عرصے بعد اپنے بھتیجے کو سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر ان کی یہ خوشی کچھ ہی مدت کے لیے لکھی گئی تھی. اسی وقت ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. سلطان فوراً انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے کر بھاگا، مگر شاید دلاور صاحب کی سانسیں تھمنے کا وقت آ گیا تھا. ہسپتال جانے تک وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. جب ان کی میت گھر لائی گئی تو ان کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. سریا اور سمیرا دونوں بت بنی اپنے سامنے رکھی دلاور صاحب کی میت کو دیکھ رہی تھی. سمیرا اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں کر پا رہی تھی. اس کے بابا اسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، یہ سوچنا بھی اس کے لیے سہانے روح تھا. مگر حقیقت یہی تھی کہ دلاور صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا چکے تھے. اس دنیا کے ظلم و ستم سہنے کے لیے اب سمیرا تنہا رہ گئی تھی. جب تک دلاور صاحب زندہ تھے انہوں نے سمیرا کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا، مگر اب سمیرا کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنے والا اس دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا. اب ہر چیز کا سامنا سمیرا کو تنہا ہی کرنا تھا. سریا نے اسی وقت سمیرا کی ایک بھی بات سنے بغیر سلطان کو بول دیا تھا، کیونکہ سریا جانتی تھی کہ آگے ان کا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا. چند ہزار روپے جو ان کے پاس تھے وہ بھی کتنے دن تک ان دونوں کا پیٹ بھر سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے سمیرا کی نوکری کے لیے سلطان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا تھا. سلطان نے سریا کی بات سن کر فوراً ہی سر جھکا دیا اور انہیں پورا اطمینان دلایا تھا کہ وہ سمیرا کو نوکری دے دے گا. سلطان چاہتا تو یوں بھی ان کی مدد کر سکتا تھا، مگر سریا اس کی کوئی مدد لینے کو تیار نہیں تھی. اسی لیے سلطان کو سمیرا کی نوکری کے لیے ناچار حامی بھرنی پڑی تھی. سمیرا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئی اور سلطان کے آفس میں نوکری کرنے کی حامی بھر لی.
سلطان نے میسج کر کے اپنے آفس کا پتہ بتا دیا تھا۔ سمیرا اگلے دن اس کی آفس پہنچ گئی تھی۔ اس کی آفس پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ سلطان بابر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس دن تو وہ غصے میں بہت کچھ سلطان کو کہہ گئی تھی، مگر آج جانے کیوں اس کے سامنے آنے پر بری طرح نروس ہو گئی۔ سلطان گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے محبت کرنے والے بابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد بالکل ہی کملا کر رہ گئی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے جس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، چہرے کا دودیا رنگ زردی مائل ہو رہا تھا۔ میں نے چچی کو منع کیا تھا، آپ کو یہاں آفس آ کر نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہر ماہ میں بھیج دیا کروں گا، مگر شاید آپ لوگوں کو اپنا حق لینا پسند نہیں ہے، آخر میں سلطان نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سمیرا نے شکایتی نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ جس وقت میرے بابا کو ان پیسوں کی ضرورت تھی، اس وقت یہ پیسے اور ان کا حق انہیں نہیں مل سکا، تو اب میں اور میری ماں ان پیسوں کا کیا کریں؟ ہم لوگ سب کچھ تو کھو چکے ہیں، میرے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، ہم لوگ آپ کی اس بھیک کا کیا کریں گے؟ سمیرا نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ اپنے بابا کا ذکر کرتے ہی اس کی ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی، اور اب صرف اس کے لہجے میں غصہ اور نفرت تھا، وہ نفرت جو اپنے بابا کے مرنے کے بعد وہ ان کے خاندان سے کرتی آئی تھی۔ سلطان نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا۔ میں یہاں آپ کے پاس جب تک نوکری کرنے کے لیے مجبور ہوں، جب تک مجھے کوئی دوسری نوکری نہیں مل جاتی۔ جیسے ہی میرے لیے کسی دوسری نوکری کا بندوبست ہو جائے گا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی آپ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ سمیرا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سلطان اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی اس دن کی بے عزتی کو بھولا نہیں تھا۔ سمیرا کو آفس میں اس کا کام سمجھا دیا گیا۔ اگلے دن سے سمیرا اپنے کام پر آنے لگی۔ اسے بہت جلد کام سمجھ آ گیا تھا، مگر سلطان کا رویہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سلطان اسے اس دن کا اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں بھولا، اس لیے اب سمیرا کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ سمیرا صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی، کیونکہ یہ نوکری کرنا اس کی مجبوری تھی۔ سلطان بابر اسے اس نوکری کے بدلے اچھی خاصی سیلری دے رہا تھا، جس کی وجہ سے سمیرا کے گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ سریا کی دوائیاں بھی آ رہی تھی، مگر سمیرا مسلسل دوسری نوکری ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی وہ یہ نوکری چھوڑ کر چلی جاتی، مگر مجبوری کے تحت یہاں سلطان کی ساری کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ سمیرا کا دل بری طرح دکھ جایا کرتا تھا، مگر وہ پھر بھی مجبور تھی۔ سلطان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ مزید اس سے نفرت کرنے لگی۔ سریا کی طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں ساری دوائیاں وقت پر ملنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سنبھل گئیں۔ دلاور صاحب کی موت کا غم بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگا۔ وقت ان کے زخموں کا مرہم بن گیا تھا، مگر سمیرا کے لیے مزید پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ سلطان سمیرا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا موقع کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا تھا۔ سمیرا اپنی جگہ پر بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی جب سلطان بابر وہاں داخل ہوا۔ سمیرا، میں نے کل آپ کو جو پروجیکٹ دیا تھا، مجھے کچھ ہی دیر میں اس کی فائل چاہیے۔ سلطان بابر نے آفس روم میں داخل ہوتے ہی گم سم بیٹھی سمیرا کو مخاطب کیا۔ سمیرا نے گھبرا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمیرا گھبرا کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ تو اس پروجیکٹ کی فائل بنانا مکمل طور پر بھول گئی تھی، اور اب وہ جانتی تھی کہ اسے سلطان کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر، میں آپ کو وہ فائل کچھ دیر میں کمپلیٹ کر کے دیتی ہوں، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، سمیرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اس کی بات سن کر سلطان کے ماتھے پر چھائے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے وہ فائل مکمل نہیں کی، جبکہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ مجھے آج وہ فائل ہر حال میں چاہیے۔ سلطان نے بگڑے ہوئے لہجے میں سمیرا سے پوچھا۔ سمیرا کے ماتھے پر پسینہ سا چمکنے لگا تھا۔ سوری سر، میں جلد ہی وہ فائل آپ کو لا کر دے دوں گی، سمیرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلطان نے سرد نظروں سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اپنا کام کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، آئندہ کسی بھی قسم کا کوئی پروجیکٹ آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، سلطان نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ سلطان کی آواز سن کر آفس میں موجود سبھی لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سمیرا نے گھبرا کر اپنے چاروں اور دیکھا تھا۔ سبھی لوگ سمیرا اور سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس قدر ذلت کے احساس سے سمیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک بار پھر سے سب لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب کے ہی چہرے پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ سمیرا کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ سوری سر، سمیرا نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ آفس مت آیا کریں۔ آپ جیسی غیر ذمہ دار لوگوں کی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ سلطان نے مزید سمیرا کو بے عزت کیا تھا۔ وہ یہ سب کر کے جانے اپنی کون سی انا کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ سمیرا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج تک کسی نے اس سے اتنی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور اب وہ جب سے یہاں آئی تھی آئے روز سلطان اسے کسی نہ کسی بات پر بے عزت کر رہا تھا، مگر آج سمیرا کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بے عزتی اور تذلیل نہیں سہ سکتی تھی۔ سمیرا نے اسی لمحے ایک فیصلہ کیا۔ سلطان اپنے دل کی بھڑاس نکالنے اپنے آفس میں واپس جا چکا تھا۔ سمیرا تھکی ہاری سی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ اگر وہ اپنی ماں کی بیماری کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس آفس میں نوکری کرنے کے لیے نہیں آتی۔ سلطان اس کی یہ مجبوری بہت اچھے سے جانتا تھا اور اس کی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سمیرا نے اسی وقت اپنا استعفیٰ لکھا اور کچھ دیر بعد وہ سلطان کے آفس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اب مزید آپ کے آفس میں یہ جاب نہیں کر سکتی، اس لیے یہ میرا استعفیٰ ہے، سمیرا نے سلطان کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان نے حیران نظروں سے سمیرا کو دیکھا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سلطان نے سنجیدہ نظروں سے سمیرا کو گھورا تھا۔ جی، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اب میں مزید اس آفس میں رہ کر اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی، سمیرا نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کی کوئی تذلیل نہیں کی، میں نے آپ کی بہت بڑی غلطی پر آپ کو سرزنش کی ہے، سلطان نے اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ آپ نے یہ سب آج پہلی بار میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ آپ کو جب جب موقع ملتا ہے آپ مجھے بے عزت کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے ہمیشہ میری سب کے سامنے تذلیل کی۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اس دن میں نے غصے میں آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بابا سے ملنے نہیں دیا تھا، یہ سب اسی بات کا بدلہ ہے، مگر آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اپنے کو مرتے ہوئے دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، یہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بابا بستر مرگ پر پڑے تھے، ان کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر والوں نے میرے بابا کو ان کا جائز حق دینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ یہ سب کہتے کہتے سمیرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان لب پھینچے ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ روتے روتے سمیرا کی ہچکیاں بند گئیں۔ اسی لمحے سلطان کو احساس ہوا کہ وہ اپنی جگہ کتنا غلط تھا۔ اس نے کبھی بھی سمیرا کے دکھ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، اور اب جب وہ سمیرا کا دکھ اور اس کی تکلیف محسوس کر پا رہا تھا تو اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں اب کبھی بھی آپ کے آفس میں قدم نہیں رکھوں گی، آپ کا کوئی بھی احسان مجھے نہیں چاہیے، سمیرا نے اپنے آنسو صاف کرتے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے نکل آئی۔ سلطان نے ہر موقع پر اس کا دل توڑا تھا،
مگر پھر بھی جانے کب اور کیسے وہ اسے عزیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کی زیادتی کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، مگر اب اس کا حوصلہ اور ضبط دونوں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ سلطان اور اس کی نوکری پر لعنت بھیج کر وہاں سے نکل آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی میں کبھی سلطان بابر کا چہرہ نہیں دیکھے گی۔ سمیرا سلطان کے آفس سے چلی گئی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر غلط تھا۔ اس نے اپنی ضد اور انا میں سمیرا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ سلطان نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ سمیرا کی ماں بیمار ہے، اس کی دوائی کے لیے اسے ہر حال میں پیسوں کی ضرورت ہے، تو 2 دن میں ہی وہ دوبارہ سے واپس آ جائے گی۔ مگر اس کا یہ بھرم اس وقت ٹوٹا جب سمیرا 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی واپس نہیں آئی۔ سلطان نے سمیرا کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اسے اس طرح سے مصیبت میں اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دوسری جانب سمیرا نے سلطان کا آفس چھوڑا تو 2 دن بعد ہی اسے ایک اور جگہ سے نوکری کی آفر آ گئی۔ سمیرا کے لیے تو اس وقت یہ نوکری غنیمت تھی۔ اس نے فوراً ہی یہ نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سلطان نے سمیرا کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے معلوم ہوا کہ سمیرا نے بلال انڈسٹریز جوائن کر لی ہے۔ یہ جان کر سلطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے میرے مخالفین سے ہاتھ ملا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ وہ بلال ملک سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور اس کی عیاش طبیعت سے بھی واقف تھا۔ وہ ضرور سلطان اور سمیرا کے درمیان کا رشتہ جان گیا تھا، جبھی تو اس نے سمیرا کو یہ آفر کی تھی۔ سلطان کو ہر قیمت پر سمیرا کو بلال ملک کے چنگل سے نکالنا تھا، ورنہ سمیرا جیسی بھولی بھالی لڑکیوں کا ہی بلال ملک شکار کیا کرتا تھا۔ سلطان کو کسی بھی طرح سے سمیرا کو وہاں سے نکالنا تھا۔ سلطان بلال ملک کے آفس جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ بلال ملک کے آفس پہنچا تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ ایسے میں اسے سمیرا بلال ملک کے ساتھ آفس سے باہر آتی دکھائی دی۔ تیش سے سلطان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ سلطان تیزی سے سمیرا کی جانب بڑھا۔ سمیرا بھی اسے دیکھ چکی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلطان یہاں آ کر کوئی تماشا کرے۔ تم اس شخص کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ سلطان نے بلال ملک کو نظر انداز کر کے سمیرا سے پوچھا۔ سمیرا نے گھبرا کر بلال ملک کی طرف دیکھا، جو سرد نظروں سے سلطان کو گھور رہا تھا۔ ہم لوگ ایک میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، سمیرا نے تھوک نکلتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان نے اب کی بار بلال ملک کو گھور کر دیکھا۔ یہ وہی میٹنگ ہے نا جس کے لیے تم ایسی ہی مجبور لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہو؟ سلطان نے ضبط سے بلال ملک سے کہا۔ سلطان کی بات سن کر سمیرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے 2 قدم دور ہٹ گئی تھی۔ بلال ملک نے گڑبڑا کر سلطان کو دیکھا۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بلال ملک نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ میں اس معاملے سے دور رہ لیتا اگر تم میرے خاندان کی عزت پر نظر نہ ڈالتے۔ تم نے سمیرا کو اس معاملے میں لا کر بہت بڑی بھول کی ہے۔ سلطان نے تیش کے مارے بلال ملک کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں گتھم گتھا ہوتے، سمیرا نے آگے بڑھ کر سلطان کو بلال ملک سے دور کیا۔ سلطان پلیز یہاں تماشا مت کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ سمیرا نے سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے بلال ملک کو چھوڑا۔ بلال ملک لڑکھڑا کر اپنی جگہ سے چند قدم دور ہٹا۔ اگر آئندہ کے بعد تم مجھے اس لڑکی کے قریب بھی پھٹکتے ہوئے نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان نے انگلی اٹھا کر بلال ملک کو دھمکی دی تھی اور سمیرا کا ہاتھ تھام کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سمیرا کو گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ سمیرا گھبرائی ہوئی سی سلطان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ نم ہو چکے تھے جنہیں وہ بار بار آپس میں مسل رہی تھی۔
کیا سوچ کر تم نے اس شخص کی آفس میں نوکری کی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کہ وہ کس قماش کا آدمی ہے۔ تم جیسی ڈرپوک اور بزدل لڑکیوں کو وہ چونٹی کی طرح مسل دیتا ہے۔ سلطان نے دھیمی مگر سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تو میں کیا کرتی؟ آپ کی آفس میں رہ کر روز روز اپنی بے عزتی برداشت کرتی رہتی اور آپ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے رہتے، سمیرا نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر سلطان اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ سلطان نے ہی اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا اور اب اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ سمیرا سے کوئی سوال جواب کرے۔ تم آج کے بعد اس آفس میں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی تمہیں کمانے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے۔ میں تم پر ترس کھا کر تمہیں پیسے نہیں دے رہا، بلکہ یہ تمہارے باپ کا حق ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس لیے اب یہ بہتر ہے کہ تم گھر سے باہر مت نکلنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان نے صاف لفظوں میں اسے دھمکی دی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر اسے وہاں پہنچنے میں چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو وہ کیا کرتا۔ وہ بے وقوف لڑکی تو بنا سوچے سمجھے اس شخص کے پیچھے جا رہی تھی جو اسے میٹنگ کا جھوٹ بول کر اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا۔ سلطان بلال ملک کے کارناموں سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے سمیرا کو اس کے ساتھ دے کر وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ سلطان نے جانے کس طرح سے سمیرا سے شادی کرنے پر اپنے ماں باپ کو منایا۔ وہ لوگ کسی بھی صورت میں سریا اور سمیرا سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، مگر سلطان کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئے۔ اسی لیے سلطان کا رشتہ لے کر سمیرا کے گھر پہنچ گئے۔ سریا یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس چھوٹے سے محلے میں رہ کر کبھی بھی سمیرا کے لیے اچھے گھرانے کا رشتہ نہیں آ سکتا تھا، اور سلطان سمیرا کے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اس لیے سریا نے سلطان اور سمیرا کی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، جبکہ سمیرا سلطان سے اس قدر بدظن ہو گئی تھی کہ وہ اس سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سریا کے مجبور کرنے پر وہ سلطان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ سمیرا سلطان کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس سلطان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سلطان زبردستی سریا کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ اتنے سالوں تک ان دونوں کو جس حق سے محروم رکھا گیا تھا، وہ ان دونوں کو ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ سمیرا شادی کرتے وقت سریا کو لے کر بے حد پریشان تھی، مگر جب سلطان سریا کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گیا تو اس کی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ سلطان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ کے وسط میں سر جھکائے بیٹھی سمیرا پر پڑی۔ یہ سچ تھا کہ وہ دلہن کے روپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سلطان سمیرا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور سمیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ سمیرا، میں اپنی ساری غلطیوں کی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ضد اور انا سے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھے ہوئے تھا، مگر جس دن تم مجھے چھوڑ کر گئی مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، سلطان نے جذب کی کیفیت میں کہا تھا۔ سمیرا نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سمیرا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ گھر کے بڑوں نے بہت غلط کیا ہے، مگر میں ہر اس غلطی کی تلافی کروں گا جس کی وجہ سے تم پر مشکل وقت آیا تھا۔ اب تمہیں اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ میں ہر پل سائے کی مانند تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سلطان کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ سمیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمیرا، تم بس ایک بار مجھے معاف کر دو، پھر زندگی میں کبھی کسی تکلیف کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا، سلطان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو سمیرا نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تم میری روح کا حصہ بن گئی ہو۔ اب تمہارے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔